صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ یونس سے آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے منتظر آیت قرآنی کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ محفل حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کی یاد میں سجائی گئی ہے. جس مقام پر اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. لہٰذا آج کی اس محفل میں حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کی سیرت کے متعلق سنیں گے. آپ علیہ رحمہ کا نام عبد القادر ہے. آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے. آپ کی ولادت بغداد کے قریبی قصبے جیلان میں رمضان المبارک 470 ہجری کو صبح سازی کے وقت ہوا. آپ کی کنیت ابو محمد محی الدین محبوب سبحانی غوث اعظم پیران پیر غوث ثقلین وغیرہ ہے. آپ نجیب الطرفین سید ہے. آپ کا صدرائے نسب والد کی طرف سے 11ویں پشت میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور والدہ صاحبہ کی طرف سے 14ویں پشت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. تفریح الفطر میں ہے کہ آپ کی ولادت کی رات آپ کے والد ماجد نے مشاہدہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام آپ کے گھر جلوہ گر ہیں اور ارشاد فرمایا اے ابو صالح اللہ تعالی نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے میرا اور اللہ کا محبوب ہے. ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے. آپ علیہ رحمہ ماہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہ پیتے تھے. ایک مرتبہ رمضان کے چاند کی روایت میں اختلاف پڑ گیا. لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا تو والدہ نے انہیں بتایا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے جس سے وہ سمجھ گئے کہ چاند ہو گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو کسی کہنے والے کی آواز سنتا اے برکت والے کہاں جاتے ہو. میں سہن کر اپنی والدہ کی گود میں چلا جاتا. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ولی ہے. ارشاد فرمایا جب میری عمر 10 برس کی تھی میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھے پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب پہنچتا تو وہ لڑکوں سے کہتے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو. آپ علیہ رحمہ نے درختوں کے پتے کھا کر علم حاصل کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مدرسے کا دورہ کیا اور میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مدرسے کے سارے طلباء درخت کے پتے کھا کر علم حاصل کرتے ہیں. 9 برس تک ہمارے مرشد نے بہت تکلیفیں اٹھا کر علم دین حاصل کیا مگر افسوس کہ آج مدارس میں تمام سہولیتیں ہونے کے باوجود ہم علم حاصل کرنے سے دور ہیں. بہجت الاسرار میں ہے کہ آپ علیہ رحمہ 13 علموں میں تقریریں فرماتے اور ایک آیت کے 40 معنی بیان فرماتے تھے. شیخ ابو سعد مبارک علیہ رحمہ فرماتے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور امام ابن جوزی علیہ رحمہ سرکار بغداد علیہ رحمہ کے مجلس میں حاضر ہوئے. اس وقت آپ تفسیر کا درس دے رہے تھے. قاری نے ایک آیت پڑھی اور آپ نے اس کے تفسیری نقاط بیان کرنا شروع کیے. پہلے نقطے پر میں نے امام ابن جوزی سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. اس کے بعد سرکار بغداد علیہ رحمہ نے اس ایک آیت کے 11 معنی بیان کروائے. اس کے بعد 11 نقاط کے بعد ہر نقطے پر میری دریافت پر امام ابن جوزی علیہ رحمہ اللہ علمی کا اظہار کرتے. اس کے بعد سرکار بغداد علیہ رحمہ نے اس آیت کے 40 معنی بیان فرمائے اور حضرت امام ابن جوزی نے لا علمی کا عالم وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. اخبار کا خیال صفحہ نمبر 30 میں ہے کہ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد کی زبانی خود سنی
ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک سفر میں گیا، ایک جنگل میں گیا جہاں پانی نہ تھا، میں نے کئی دن وہاں قیام کیا لیکن پانی نہ ملا۔ جب پیاس کی شدت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے میرے سر پر سایہ کیا، پھر اس میں سے کچھ بوندیں ٹپکی جنہیں پی کر تسکین ہوئی۔ اس کے بعد آسمان میں ایک روشنی پورے آسمان میں پھیل گئی اور اس میں سے ایک عجیب صورت نظر آئی اور اس نے کہا اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، جو کچھ میں نے دوسروں پر حرام کر رکھا ہے وہ تیرے اوپر حلال کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، آپ نے تعوذ پڑھ کر کہا بھاگ ملعون، یہ کیا بک رہا ہے؟ اتنا کہتے ہی وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی اور کہنے لگی تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے کہا بھاگ ملعون، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے پروردگار کے فضل و احسان نے بچا لیا۔ کیا شان ہے میرے مرشد کی کہ علم پر ناز نہ کیا بلکہ اپنے پیارے پروردگار کے فضل و احسان پر ناز کیا۔ اسی لیے مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ 511 ہجری میں آپ علیہ رحمہ بغداد کی طرف آ رہے تھے کہ ایک بیمار شخص نے آپ کو قریب بلا کر سہارا مانگا۔ آپ قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نہایت ہی کمزور مرجھایا ہوا چہرہ اور قریب المرگ تھا۔ جب آپ نے اسے سہارا لگایا تو وہ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ بیمار تھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بڑی حیرت میں پڑ گیا کہ آخر یہ کون ہے؟ میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں تیرے نانا جان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ میں مرنے کے قریب تھا، آپ نے مجھے سہارا دے کر زندہ کر دیا۔ آج سے آپ کا لقب محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی اور میں بغداد کے قریب جامع مسجد کی طرف چلا۔ میں جب وہاں پہنچا تو ایک شخص میرے جوتے اٹھانے لگا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو کہنے لگا یہ السلام علیکم یا سیدی محی الدین۔ میں حیران رہ گیا، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے مسجد میں نماز ادا کی، اس کے بعد پوری مسجد میں السلام علیکم یا سیدی محی الدین کا زمزمہ گونج رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اور آپ کو معروف میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے نکاح کے متعلق پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکاح نہیں کر رہا تھا مگر ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے نکاح کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میں نے نکاح کیا، میں نے حضور کے حکم پر نکاح کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 بیویاں عطا فرمائی اور چاروں مجھ سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہیں۔ خواجہ محمد غیث الدراز علیہ رحمہ اور آپ المعروف میں لکھتے ہیں کہ جب خواجہ صاحب علیہ رحمہ خراسان کی پہاڑی پر بیٹھے، حضور غوث پاک علیہ رحمہ کا یہ اعلان سنا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے تو روحانی طور پر سن کر کہنے لگے آپ کا قدم صرف میرے گردن ہی پر نہیں بلکہ میرے سر، میرے آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے۔ تب غوث اعظم نے خوش ہو کر کہا غیاث الدین کا بیٹا معین الدین گردن خم کرنے میں سباقت لے گیا اور حسن ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب ہو گیا۔ قریب اسے بلادت ہندوستان سے نواز دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میرے کہنے سننے میں جو کچھ بھی غلطیاں آ گئی ہیں اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔